سلام. ماہر نفسیات رچرڈ وائزمن ایک تجربہ بیان کرتے ہیں. رضاکار باسکٹ بال کے کھیل کا 30 سیکنڈ کو ویڈیو دیکھتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ گنتی کریں کہ ایک ٹیم کتنی مرتبہ گیند پاس کرتی ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ آدھے راستے میں کیا ہو جائے گا. ایک شخص گوریلا کا لباس پہن کر باسکٹ بال کے کورٹ میں بھاگے گا. وہ کیمرہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی چھاتی کو پیٹے گا. لیکن بہت کم رضاکار ہی اس شخص پر توجہ دیں گے. ان میں سے اکثر گنتی میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے گوریلا کو مس کر دیا. ماہر نفسیات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بہت سارے لوگ اس کام پر توجہ دیتے زندگی گزارتے جوان کے پاس ہوتا ہے. وہ گوریلا والے لمحات کو مکمل طور پر مس کر دیتے ہیں. جب کچھ بڑے اور غیر معمولی لمحات وقوع پذیر ہوتے ہیں. وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے. اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے. جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی. لوکا 19 باب کھجوروں کے اتوار پر یروشلم میں یسوع کی آمد کو بیان کرتا ہے. لوگوں نے گوریلا والے لمحات کو مس کر دیا تھا. ان لمحات کو محسوس کرنا جب کچھ بڑا اور غیر معمولی وقوع پذیر ہو رہا تھا. یسوع نے فرمایا کہ انہوں نے خدا کے ظہور کے لمحات کو مس کر دیا ہے. جب وہ اس شہر میں پہنچا تو اسی بات نے یسوع کے یروشلم پر رونے کے لیے آمادہ کیا. آیت 40. لوگوں نے یسوع کو شاہانہ انداز سے خوش آمدید کہا. یہ عید فصح کے تہوار کے ایام تھے، اس لیے یروشلم میں بہت سے لوگ موجود تھے. یہ ایک مقدس جشن کا وقت تھا، لیکن یسوع کے ذہن میں دوسری چیزیں بھی موجود تھیں. وہ جانتے تھے کہ یروشلم میں کس لیے ان کا انتظار ہے. ہفتہ کے اختتام پر انہیں رد کر کے مصلوب کر دیا جائے گا. یروشلم کو امن کا شہر سمجھا جاتا تھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں ابراہیم اپنے بیٹے کے قربانی کرنے آئے تھے. یہ داؤد کا شہر تھا. انتظار کر رہے تھے 600 سال سے بھی زیادہ سے یہودی یروشلم میں خدا کے ظہور کا. اب اس ظہور کا لمحہ تھا.
اب وہ لمحہ تھا جب یسوع لوگوں پر فرقدلانہ برکت انڈیلنا چاہتا تھا. پھر بھی لوگ اس بڑی اور غیر معمولی چیز کو نہیں دیکھیں گے جو ہو رہی تھی. انہوں نے خدا کے ظہور کے لمحے کو کھو دیا. فرق دلی کی محبت رد کر دی گئی. اس لیے یسوع شہر پر روتا ہے. کلام نے یہ بھاشن گوئی کی تھی کہ یسوع رد کر دیا جائے گا. اسی طرح انہوں نے انبیاء کو رد کیا تھا. خدا یروشلم پر اپنی فرقدلانہ برکت انڈیلنا چاہتا تھا. یسوع رویا کیونکہ عظیم برکت کو رد کر دیا گیا تھا. یروشلم اپنی ایمان سے منحرف ہو چکا تھا. اسی طرح انہوں نے انبیاء کو رد کیا تھا. یروشلم مسیح کو رد کر دے گا. یہ الہی ظہور کا لمحہ تھا. یسوع لوگوں پر برکت انڈیلنا چاہتا تھا. یسوع نے اپنے آپ کو ان کے لیے فراہم کیا. وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کیلوں سے صلیب پر جڑ دیں گے. یسوع غم سے بڑا ہوا تھا کیونکہ لوگ جلد ہی اس کا تجربہ کریں گے. 17 عیسوی میں رومی جنرل تیتوس نے یروشلم کا محاصرہ کیا. یہ 6 سالہ یہودی بغاوت کے نتیجے میں ہوا. کیونکہ یہ فساد کا دن تھا، رومیوں نے لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی، لیکن زائرین کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. یروشلم میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم تھا. انہوں نے شہر کی خوراک اور پانی کے ذخائر کو ختم کر دیا. 5 ماہ کے بعد لوگ بھوک سے مر رہے تھے. رومیوں نے دیواروں کو گرا دیا اور شہر کو تباہ کر دیا. انہوں نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو بھوک سے نہیں مرے تھے. مورخ جوسیفس ہمیں بتاتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زائد یہودی مر گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے. بس ہیکل کی ایک دیوار باقی بچی تھی. وہ دیوار آج دیوار گریا کے نام سے جانی جاتی ہے. اسی وجہ سے یسوع شہر پر رایا. ہاں، لوگ بلند آواز سے اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے حقیقی مقصد کو دیکھ سکتا تھا. ظاہری طور پر وہ اسے پہچانتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن باطنی طور پر انہوں نے اس کی آمد کو رد کر دیا. 1 ہفتے کے دوران وہ اس کی مصلوبیت کا مطالبہ کریں گے. عظیم الشان برکات رد کی جائیں گی. آج ہمیں خود کو خدا کے ممکنہ ظہور کو ہونے کی چیلنج کو یاد کروانے کی ضرورت ہے. خدا فرق دلی سے ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے. فضل، نجات، امان، امید. یسوع کا یروشلم کے لیے رونا اپنے لوگوں کے لیے اس کے فرق دل محبت کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک ایسی محبت ہے جو ہمیشہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور نجات کی تلاش کرتی ہے. یہ وہی یسوع ہے جو یروشلم کی محبت میں رایا اور آج آپ کی محبت میں رو رہا ہے. خدا آپ پر فرق دلی سے برکت
अंदर चाहता है, उसकी मोहब्बत को राद ना करें, उसकी ज़हूर के लम्हे को मिस ना करें। इसके बजाय उसकी फरगदलान बरकत को कबूल करें। हर रोज़ यीशु के साथ चलने के लिए एक नए अज़म और इरादे के साथ रद्द अमल ज़ाहिर करें। दुआ मांगे। Our loving God, we thank you for your great love and blessings which you lavish upon us. As we reflect on Palm Sunday, we thank you because Jesus wept over Jerusalem that you love. And we thank you that he weeps over us when we stray from you. Oh, help us, our Lord, not to miss the moment of your visitation, but rather to respond to your great love and blessings in our lives. And help us to resolve each day to walk closely with Jesus. And we ask all of these things for Jesus' sake. Amen. खुदा आप सबको बरकत दे।